فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں۔ خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو، جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آؤ پھر خدائی فیصلہ سنو، فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں، فرمایا اولئک الانعام، پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں، فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں، فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے، اور خدا غضب میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں، بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے، دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی۔ پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی۔ آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں۔ تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں، وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، بظاہر تو ہر شے میں
چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے۔ مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے۔ جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے۔ پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے۔ عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا۔ ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا۔ کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا۔ اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا۔ اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی۔ مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالیں۔ سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے۔ اس سکھ ڈاکو نے پوچھ لیا کہ یہ کون سا گاؤں ہے کہ یہ فلانا ہے۔ اچھا سارے کے سارے یہ تلاش کرو، یہ سوچ بچار کرو، اپنے پنڈ کی، اپنے علاقے کی، کسی مسلمان کی، کسی ہندو کی، کسی سکھ کی، کسی چوڑے چمار کی اس گاؤں میں لڑکی تو نہیں؟ ہمارے یہاں سے کوئی لڑکی تو شادی ہو کے یہاں نہیں آئی ہوئی؟ ان ساروں میں سے کہنے لگا کہ ہمارے بھنگی کی لڑکی جمعدار کی یہاں آئی ہوئی ہے۔ کہنے لگا واپس چلو، بیٹی بیٹی ہے، چاہے بھنگی کی ہو یا نواب کی ہو۔ ارے کل بیٹی کا ڈولا دیا تھا، آج ڈاکہ ڈالیں گے، شرم نہیں آئے گی؟ آج وہ تصور کہاں چلے گئے؟ اور ہم سب روتے پھرتے ہیں سکون نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں۔ ارے اطمینان آئے گا کیسے؟ ہمارے دل بے ایمان ہے، نیتیں خراب ہے، آئے گا کہاں سے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جماعت نے اس قدر اس بات پہ محنت کی اور کوشش کی کہ غلط لقمہ بھی پیٹ کے اندر نہ چلا جائے۔ چنانچہ میں علی الاعلان کہتا ہوں 1,29,000 صحابہ کرام، کالی کملی والے کے دیوانے اور پروانے، حضور کے یار جانثار، حضور کے ساتھ پھاقا کھانے والے، پھاقوں مرنے والے، پتھر کھانے والے، اپنے بچوں کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھ کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے صحابہ کرام کا یہ حال تھا۔ پیدل سفر کر کے جاتے تھے یہودی عیسائی، شام نکل گئے، فلسطین نکل گئے، ہندوستان آ گئے، 2 سال لگ جاتے تھے، اپنی جوان بیٹیوں کو مسلمانوں کے گھروں میں چھوڑ کے آ جاتے تھے۔ کبھی نگاہ نبوت نے جن کو رنگ دیا تھا، کبھی کسی صحابی پہ ذرہ برابر الزام نہیں لگا۔ ان یہودیوں کا، ان عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کی نگاہ بھی پاک ہے، ان کے دل بھی پاک ہیں، ان کے ارادے بھی پاک ہیں، ان کے ہاتھ بھی پاک ہیں۔ مصر کے گورنر نے، مصر کے جنرل کرنل نے خط لکھا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں، دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ کیا خط لکھا کہ حضور مجھے کافی وقت گزر گیا ہے اور فلاں علاقے میں آپ کے حکم سے ہم نے جانا ہے اور راستہ صرف ایک ہے اور اس راستے میں جال بچھا دیا گیا۔ اب مجھے مشورہ دیں میں کیا کروں، حکم دیں مجھے۔ جال کیا بچھا دیا گیا کہ ہمیں پتہ چل گیا ہے عیسائیوں نے پروگرام بنایا،
सैकड़ों लड़कियां तलाश कर कर के बड़ी खूबसूरत हसीना इकट्ठी की हैं, उनको गाने बजाने की ट्रेनिंग दी है, उनको अच्छी अच्छी आवाजों वाली लड़कियां ढूंढ के लाए हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि जब मुसलमानों की फौज इस गली से गुजरेगी इन कोठों के ऊपर चढ़ के गाना बजाना करेंगे ताकि उनके दिल में बदमाशी आए और उनका बेड़ा गर्क हो। कभी काफिर का यह अकीदा था कि मुसलमान का दिल बिगड़ा तो ये गया, इसकी नीयत में खराबी आई और ये तबाह हुआ। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे ये खत नहीं लिखा कि तू कुरान पढ़ा कर, तू नफिल पढ़ा कर। अमीर अल-मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जर्नल कर्नल को खत लिखा कि इसमें लंबी चौड़ी फिक्र की कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई सोचो विचार वाली बात नहीं, सारे तेरी फौज में तेरी कमान में मुसलमान है, सबको इकट्ठा कर ले, सारों को इकट्ठा करके कुरान करीम के सूरत नूर की 2 आयतें सुना दे। ये भी नहीं फरमाया कि सजा सुनाओ, इतने कोड़े लगेंगे, जो खिलाफ करेगा यूं कैद होगी, यूं कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, कुछ नहीं। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय देखो, उनके ख्याल में कुरान करीम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी अजमत है, इतनी बड़ी करामत है, कलाम इलाही में इतना बड़ा शरफ है। ऐलान कर दिया, फरमाया अपने कर्नल को सारी फौज को, लश्कर को इकट्ठा करके कुरान करीम की फुला फुला आयत सुना दे। और उसके बाद बेधड़क फौज को, लश्कर को उसी रास्ते से गुजार के ले जा, बेधड़क ले जा। हाय, कभी कुरान की 2 आयतों से काम बन जाता था, अब सारे कुरान से मेरा तेरा काम नहीं बनता। कसूर कुरान का नहीं है, ये मेरा तेरा है। ये तो इतनी वफादार कलाम है, इतनी पाक कलाम है, खुदा की कसम। हजारों रजिस्टरों के गत्ते, हजारों चाय के डब्बे, हजारों मिठाई के डब्बे, लाखों करोड़ों दवाइयों के डब्बे गंदे नालों पे, कूड़ियों पे, रूड़ियों पे पड़े हैं। और जिस गत्ते ने कुरान के साथ यारी लगा ली, खुदा की कसम कोई आदमी बगैर वुजू उस गत्ते को भी हाथ नहीं लगा सकता। हजारों नहीं, लाखों कपड़े मार्केट में पड़े, पर जिस कपड़े ने कुरान से यारी लगा ली, जो कपड़ा जुस्दान बनकर कुरान पे चढ़ गया, लोग उसको भी चूमते हैं और चूमना चाहिए। यारो, कपड़े ने कुरान से यारी लगाई तो कपड़ा अजमत वाला बन गया, गत्ते ने यारी लगा ली तो गत्ता बन गया। हजारों किस्म के कागजात रोजाना जलील होते फिरते हैं, जिस कागज पे कुरान लिखा गया वो अजमत पा गया, जिस स्याही से कुरान लिखा गया वो स्याही अजमत वाली बन गई। अरे अगर मुसलमान कुरान को अपने अंदर पैदा कर ले, उसकी अजमत को बसा ले, उसको अपना लाहे अमल बना ले, उसको अपने सर पे रख ले, तो क्या ये बंदा कुरान के साथ वफादारी करे तो कुरान, क्या ख्याल है, कुरान बेवफाई कर देगा? यकीन नहीं, यकीन असल बात इत्काद की है। यकीन का तो यह आलम बना हुआ है कि अगर कोई चोरी का मामला हो जाए और किसी पर शुभ हो, अगर उसे कहो कि कुरान उठा दे तो देर नहीं लगाएगा, और अगर कहे कि फलानी खानगाह का कुंडा मार दे, कि ये काम मैं नहीं करता। खानगाह के कुंडे पे ईमान है, कुरान पे ईमान नहीं। उस पर यकीन है कि पीर अंधा कर देगा, और यहां यकीन नहीं कि जिस खुदा ने पैदा किया, अगर मैंने झूठा कुरान उठाया तो वो बर्बाद कर देगा। अजीब अजीब लोग हैं। चुनाचे मिस्र के कर्नल ने, मिस्र के जर्नल ने सारी फौज को इकट्ठा कर लिया। उसने भी ये बात तो नहीं कही कि फारूक आजम को दोबारा खत लिखता कि हजरत ये तो 2 आयतें आपने लिखी, ये तो सारा कुरान रोज पढ़ते हैं, पर बनेगा क्या? जैसे फारूक आजम का यकीन था, फारूक आजम की फौज के कर्नल का भी यकीन है, फारूक आजम के फौज के जनरल का भी यकीन है। उसने सारी फौज को इकट्ठा किया, लश्कर को जमा किया, और उसके बाद कहने लगा कुल्लिल मुमिनीन
یغضوا من ابصارکم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ او لوگوں، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اگر غلط نظریں پڑی غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون، اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے، ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا۔ لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں؟ یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کوئی سر نہیں اٹھاتا۔ اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل۔ حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی قسم وہ بگڑتا ہے، وہ دیمک لگتی ہے، وہ تباہی پھرتی ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ مسلمان کرنل کے حکم پہ ساری فوج نکل گئی، ناچنے والی گانے والی لڑکیاں عیسائیوں کی حیران ہیں، کیا ہوا؟ لاکھوں کی تعداد میں فوج گزر گئی، کوئی نگاہ اٹھا کے نہیں دیکھتا۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا نیچی نظریں کیے کیے کہنے لگا سر کیسے اٹھائے، نگاہ کیسے کوئی اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ کیسے کوئی نگاہ اٹھائے گا؟ کیسے کوئی سر کو اٹھائے گا؟ یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن سن کر آئے ہیں۔ ان کا عمل ہوا نا قرآن پہ، ان کے عمل کا کتنا بڑا اثر پڑا۔ مورخین نے لکھا، ابن حشام لکھتا ہے عیسائی لڑکیوں نے چھلانگیں لگا دی، کوٹھی سے نیچے آ گئی، کہنے لگی عام مسلمانوں وہ قرآن ہمیں بھی سنا کے جاؤ جس میں اتنی اسپرٹ ہے، اتنی طاقت ہے، جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو گانے بجانے سے روک دے۔ یہ تو آدمی کے دل کا سکون ہے، نہ گانا سنتے ہو نہ حسن کا نظارہ کرتے ہو، جاتے والے یوں نہ جاؤ، ہمیں بھی وہ قرآن سنا کے جاؤ۔ اس قرآن میں کتنی بڑی طاقت ہے، وہ کتنی عظمت ہوگی، اس میں اس کلام میں کتنی برکت ہوگی، جس کلام میں یہ تاثیر ہے کہ وہ ایسی ایسی چیزوں سے روک دیتا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی چلتا بھی جاتا ہے اور کہنے لگا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کی آیت پڑھ کے سنائی۔ سینکڑوں نہیں بے شمار لڑکیاں ایک مسلمان کی زبان سے اللہ کا قرآن سن کے کہنے لگی اور جانے والوں چھوڑ کے نہ جاؤ، ہمیں بھی کلمہ پڑھاؤ۔ جتنی بھی وہ ناچنے گانے والی تھی تمام کی تمام کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گئی۔ اور مورخین نے لکھا ہے آخری دم تک قرآن کی شیدائی اور دیوانی بن کے گزری ہے۔ پھر وہ لڑکیاں جو رات دن حسن و جمال کا پیکر بنی رہتی تھی، علماء نے لکھا ہے جب موت آئی ایک ایک کے بدن میں کپڑے لباس میں موت آئی تو 50-50 ٹاکی لگی ہوئی تھی۔ بظاہر تو آج بھی بڑی جھاڑا پونجی ہے، بڑی صفائی ہے، بڑی دوڑ دھوپ ہے،
اسی کو مجذوب الالان کہتا بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی، کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی، یہ سب ہے رعائی، یہ بس ہے رعائی، یہ تو چیز ہی کچھ نہیں۔ بڑے بڑے دھندے ہم نے پلٹتے دیکھے، بڑے بڑے نظام بگڑتے دیکھے۔ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں بڑے بڑے لوگ آتے تھے۔ اللہ غنی، نگاہ نبوت نے جس کو رنگ دیا، سبحان اللہ، پھر قیمت بن گیا، وہ اسلام کی دولت سے پیچھے نہ ہٹا۔ کوئی پیچھا پھر کے دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ایک لذت تھی، ایک کیف تھا، ایک سرور تھا صحابہ کرام کو۔ کہاں سے وہ چیز ہم لائیں؟ کیسے ہم میں وہ چیز پیدا ہوگی؟ جنگ بدر ہوا، بڑی بہترین بات ہے، توجہ لکھ کے لے جاؤ، انشاءاللہ قبروں میں دعائیں دو گے۔ جنگ بدر ہوا، 70 سے زیادہ کافر پکڑے گئے، مدینے میں پکڑ کے قیدی بنا کر کے لائے گئے۔ تنگ دستی کا زمانہ ہے، 1 سال نہیں ہوا مسلمان اجڑ کے آئے تھے، مار کھا کے آئے، پریشان ہو کر آئے، دن دولت چھوڑ کر لٹا کر آئے، ان کے پلے کیا تھا؟ شام کا وقت ہوا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا، کون ہے، کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ اور وہ مہمان کوئی شہنشاہ نہیں تھے، ہیں بھی کافر، ہیں بھی اسلام کے دشمن، آئے بھی صحابہ کرام کو مارنے، میدان جنگ سے پکڑ کے لائے گئے، جنگی قیدی ہیں۔ اس نبی کی طرف کبھی منہ کیا کر جس نبی کا تو غلام ہے، امتی بنا پھرتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے 2 پکڑ لیے، کسی نے 1 کو ساتھ لے لیا۔ ایک نادار سا غریب سا صحابی ہے، اس نے ساتھ لے لیا ایک مہمان اور گھر لے کے گیا۔ بیوی کو کہنے لگا کہ کھانا کتنا ہے؟ کہ بس 1 آدمی جوگا ہے، 1 آدمی کی کافی ہوگا۔ کان میں کہنے لگا اپنی بیوی کے، دستور تھا عرب کا، مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے۔ اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے، جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوا بجھا دیو، میں یوں ہی منہ کو خالی ہلاتا رہوں گا، یہ کھانا کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا اس کا۔ چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا، جو کچھ بھی تھا۔ اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں، کہ ہاں ہاں میں بھی کھا رہا ہوں۔ بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے، منہ کو بھی ہاتھ لگائے اور منہ کو چلائے بھی برابر۔ بیوی نے چراغ بجھا دیا۔ یہ عمل تو صحابی کر رہا ہے اپنے گھر میں۔ ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور میرے محبوب مبارک ہو، تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا منہ خالی ہلا رہا ہے، بیوی بھوکی بیٹھی ہے، چراغ بجھائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے، اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اور میرے محبوب، مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں تیرے ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تو جا کے ایسا کرنا، قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا۔ ایک اور موقع آیا مدینے پاک میں، جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے۔ ایک صحابی ایک اور آدمی کو، جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا۔ بیوی کہنے لگی کہ 1 ہی آدمی کا کھانا ہے بس، انہوں نے کہا اس کو دے دو۔ وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں، کہنے لگا بھی بات ہے صاف، 1 آدمی کا کھانا ہے، تو کھانا کھا
میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں. وہ کہنے لگا میں کھاؤں گا پتے. انہوں نے کہا تو رئیس آدمی ہے مکے کا, میں پرانا غریب ہوں, مجھے پتے چبانے کی عادت ہے, تیرے پیٹ میں درد نہ ہو جائے, میں عادی ہوں پتے چبانے کا. اس نے پتے چبا لیے. کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی, اس کو کھانا کھلا دیا. دوسرے دن پھر ایسی نوبت آئی. اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں. نے کہا نہیں بھائی تو کھا, میں پتے چبانے کا عادی ہوں. 2 دن تو اس کافر نے کھانا کھا لیا, اور جب تیسرے دن اس کے آگے کھانا آیا, انہوں نے کہا بھائی تو ہی کھا, بس اتنا ہی کھانا ہے, میں تو میاں بیوی ہم تو پتے چبا لیں گے. اور کہنے لگا مدینے والوں تم خود پتے چباتے ہو, دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو, آج میری بھی ایک شرط ہے, پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا. آج میری بھی ایک شرط ہے. 2 دن کے عمل نے کفر کو مٹا دیا, اسلام چمک گیا. 2 دن کے عمل نے. میرا تیرا 60 سال کا عمل ہے, کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا؟ الٹے ہی کام, ہر غلط, ہر معاملہ الٹا ہی ہے. ہر آدمی بیزار ہوتا ہے, یار دین تو کچھ نہیں, یار اسلام کچھ نہیں, یارو ایمان کچھ نہیں. اسی کو قرآن کریم نے للکار کے آواز دے کے فرما دیا لوگوں ایسی گڑبڑ نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں. فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. جبریل امین نے ایک چیخ ماری, ساری قوم کے جگر پھٹ گئے. میں وہ خدا ہوں. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں, ماحول چھوڑ کر بھاگتے ہیں, معاشرہ چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں. خدا کہتا آؤ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگ آ رہے ہو. اسی کو قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا, اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا, او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں, حاجت روا نہیں, میرے دل کے بھید کو جاننے والا نہیں, میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں, اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں, کھیتی کو آباد کرنے والا کوئی نہیں, ایک دانے سے سینکڑوں دانے بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں. کھیتوں میں جاؤ, کبھی یہ تو سوچو کہ دنیا میں حکومتوں نے کتنے مل لگا رکھے ہیں, چینی کے, شکر کے کتنے مل ہیں, کتنے ڈیپو ہیں, پھر بھی قلت ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ میاں نے کتنا میٹھا کیلے میں, سنترے میں, مالٹے میں, انگور میں, سیب میں. کبھی یہ بھی سنا کہ اللہ میاں کا شوگر مل فلاں علاقے میں لگا ہوا ہے؟ کبھی یہ تو دیکھو کہ یہ قدرت کاملہ کے سوا اور کون پیدا کر رہا ہے. فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا, خدا کے بعد خدا کوئی نہیں, مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. پھر قرآن نے شرط لگائی ثم استقاموا, پھر اس پر جمع رہے, ڈٹا رہے. یوں نہیں کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا. لوگ تو بدل جاتے ہیں, لوگوں کا کیا ہے. پچھلے سال کی بات ہے, یہیں مغرب کی نماز کے بعد گرمی کے موسم میں یہاں بیٹھا ہوا تھا باہر, آگے شہر کے وہ آدمی, وہ کہنے لگے جی ایک کام آئے ہیں. میں نے کہا کیا؟ کہ 25,000 روپے چوری ہو گیا ہمارا, بتاؤ ہمیں. میں نے کہا بھی مجھے کیا پتا. انہوں نے کہا نہیں سارا شہر کہتا ہے کہ قاری نہیں بتا دیتا ہے. میں نے کہا اچھا یہ یوں نہیں جانے کا. میں نے کہا پھر آدھے لوں گا. 25,000 گم ہوئے ہیں نا,
12.5 میرے 12.5 تمہارے. کہنے ہیں دیکھو نا جی بال بچے چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہیں جن کے وہ پیسے ہیں. میں نے کہا اچھا میں بادشاہ لگا ہوا ہوں. انہوں نے کہا جی سودا مہنگا. میں نے کہا پھر کہیں اور چلے جاؤ. جتنا میں نے سمجھایا نہیں ماننا کہ اگر ہمیں یوں پتہ چل جائے مولویوں کو ولیوں کو تو پھر یہ لاکھوں کروڑوں پولیس والے رکھنے کی ضرورت ہے بھلا؟ اتنی بڑی فوج کا رکھ کر کیا کریں گے ہم؟ اربوں روپیہ فوج کا خرچہ ہے. 2 ولی، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے. پھر ہم بڑھانا دیں گے اولیاء کرام رجمت. ذہنیت ماری گئی، سمجھ نہیں پاتے، دین کے قریب نہیں آتے لوگ، سمجھتے نہیں. فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. قرآن کہتا ہے ادھر ولی کی موت آتی ہے، ایسا آدمی جو اپنے کلمے پہ جمع رہے، شرک و بدعت کی لعنت سے بچے، کفر و نفاق سے بچے. ادھر موت آتی ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا، غم نہ کر، بہشت کے دروازے تیرے لیے سارے کھلے ہوئے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا ہم تمہاری ہر اس تمنا کو پورا کریں گے، ہر اس آرزو کو پورا کریں گے. جو مانگو گے وہی ملے گا، جو کہو گے وہی دیا جائے گا. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم دنیا میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے کارساز ہیں. ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں. اور خدا کے یہاں وہ انعام ملے گا. اللہ غنی، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی، جب پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا تو آدمی حیران ہوگا، یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں. رائی کا دانہ لے کر پہاڑ واپس کر دیا، مالک نے نجات کا ذریعہ بنا دیا. فرمایا نزلا من غفور رحیم. یہ مہمانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے. قرآن اعلان کر کر کے کہتا وبالاسحار هم یستغفرون. اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ کے حضور میں معافی مانگتے ہیں، روتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں. کہتا کہ ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ایک تڑپ سی دل میں امنگتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے. ہم رات کو رویا کرتے ہیں جب سارا عالم سوتا ہے. سب لوگ سوئے ہوئے ہوں اور اللہ کا دروازہ کھٹکھٹا، اندھیرے میں مالک کائنات کے سامنے جھولی پھیلا، اپنی بگڑی کا سوال کر، اپنی مشکلات اس مالک کے سامنے پیش کر جو سارے جہان کا خالق و مالک ہے. عقیدہ بھی بناؤ، اعمال بھی بدلو، مزاج بدلو، طبیعتوں میں انقلاب لاؤ. اور لوگوں ان گھروں کو مسلمانوں والے گھر بناؤ. تم برا مان کے جاؤ یا بھلا مان کے جاؤ، میں اپنے عقیدے کی بات کو چھپاتا نہیں. جس گھر میں کوئی مرد عورت قرآن کے کھولنے والا نہیں، میں اس گھر کو مسلمان کا گھر نہیں کہتا. وہ چوڑے اور کراڑ اور سکھ کا گھر ہے. تمہیں یہ سکھایا کس نے ہے کہ مرنے کے بعد قرآن پڑھا جاتا ہے اور ساری زندگی میں نہیں پڑھا جاتا؟ یہ قرآن مردوں کے لیے تھوڑی آیا، یہ زندوں کے لیے آیا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک قبرستان سے گزرے، گورستان سے گزرے تو ایک قبر کو دیکھا. وہ نبی ایسا تھا، اس کے معجزات ایسے تھے. قبر میں دیکھا تو ایک بڑھیا جل رہی ہے، سڑ رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، رو رہی ہے.
تو عیسیٰ علیہ السلام پنا پنا کر کے وہاں سے گزر گئے. چند دنوں کے بعد جو اسی قبر کے پاس سے گزرے تو عیسیٰ علیہ السلام کو دھیان آیا کہ اس قبر میں ایک بڑھیا بڑی عذاب بھگت رہی تھی، مگر اس دن جو دیکھا وہ تو عیش میں بیٹھی ہے، تخت میں بیٹھی آرام کر رہی ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے سوال کر دیا، الہی مرنے کے بعد تو آدمی کوئی نیکی بھی نہیں کر سکتا، اس نے کیا کر لیا جو اس کا سارا نظام بدل گیا؟ آواز آئی، اے عیسیٰ لکھ کے لے جاؤ، یہ بات حضور کا فرمان ہے. فرمایا، اے عیسیٰ، اس مائی کے چھوٹے سے پوتے نے استاد کے پاس جا کر کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ننھے سے منہ سے، چھوٹے سے منہ سے جب یہ لفظ نکلا، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے. عیسیٰ چھوٹے سے منہ سے جب نکلا، وہ تو معصوم تھا، اس کے منہ سے جب نکلا نا کہ میں بڑا مہربان ہوں، میں نے اس معصوم بچے کے صدقے میں اس کی دادی پہ کرم کر دیا. اس کے نام میں بڑی برکتیں ہیں، اس اللہ کا نام لینے میں بڑی برکت ہے. گڑ میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں. ٹافیوں میں مٹھاس ہے، اللہ کے نام میں مٹھاس نہیں. تم نے چکھ کے نہیں دیکھا، اگر تم چکھ لو خدا کی قسم دنیا کی کوئی چیز اچھی نہ لگے اللہ کے نام کے مقابلے میں. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا ذکر اور اپنا فکر اور اپنے شکر کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ پاک ہم سب کو یہ ہمت دے کہ مرتے دم تک ہم قرآن سے یاری کریں، قرآن سے وفاداری کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پچھلے جمعے کی بڑی شاندار کیسٹ جو آپ لوگ خود سن کے گئے تھے، اور بھی سب کیسٹیں ہیں، بڑی اعلیٰ درجے کی اولیاء کرام کی جو بھی بیمار ہے یا اللہ سب کے دکھوں کو دور فرما دے. یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں سب کی تکلیفوں کو دور فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما. یہ جتنے مرد عورت آئے بیٹھے ہیں یا اللہ ان کو قدم قدم پہ نیکیاں اور قبولیت عطا فرما. یا اللہ سب کے کاروبار میں، سب کی فصل میں برکت عطا فرما. یا اللہ سب کی نیکیوں کو اتنا بڑھا کہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بن جائیں. یا اللہ ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما. میرے حاجی صاحب کے لیے بھی دعا کرو جس کا یہ سارا بوٹا لگایا ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے. میری والدہ کے لیے بھی، سب کے والدین کے لیے دعا کرو یا اللہ سب کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. جس کے عزیز رشتہ دار، اہلیہ، بھائی، بھتیجے، خاندان کے لوگ، وسیب کے لوگ جتنے بھی قبروں میں چلے گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما، سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ سب کو اعلی علین میں جگہ عطا فرما. یا اللہ اس مسجد کے، مدرسے کے جتنے لوگ خدمت گزار ہیں مال و جان میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کو اتنا دے کہ ان کے گھر بھر دے. ہاں کوئی ساتھی بتلا رہے ہیں کہ کوکو کولا کا کوئی ساتھی ہے جہاں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استقامت عطا فرمائے. یا اللہ ان سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما، سب کو روزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی اولاد کو نیک صالح اور نمازی بنا. یا اللہ سب کی اولاد کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، مرتے وقت کلمے اور ایمان والی دولت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی عزت، آبرو، جان، مال اپنی امان اور اپنی حفاظت میں رکھ. یا اللہ ساری امت کی مغفرت فرما، سارے پاکستان پہ کرم اور فضل فرما، ساری مخلوق کے ساتھ یا اللہ رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں تمام دعاؤں کو قبول فرما. صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.